کیسا لگ رہا ہے آپ کو گولڈ میڈل جیت کر؟ بڑی اچیومنٹ ہے، آپ کیا فیل کر رہی ہیں؟ Obviously, like I'm feeling very proud. پچھلے 2 سال میں جو کوچ میں نے دماغ نہیں چل رہا میرا بٹ کھانا بنانا کون سا جانتی ہیں؟ میں آملیٹ بناتی ہوں، دال بھی بنا سکتی ہوں، پیزا بھی میں نے پچھلے مہینے بنانا سیکھا ہے. بن گیا تھا؟ میں کھا نہیں سکتی تھی. یعنی کہ وہ بات نیم حکیم خطرہ جان. آپ نے کتنی اسٹوڈنٹ تیار کی اس چیز کے لیے؟ اور ابھی فی الحال میں فائٹرز کی ٹریننگ نہیں کرتی، میں بس جو ہیلتھ اینڈ فٹنس انتھوزیسٹ سے ان کی ٹریننگ کرواتی ہوں. آپ کیا دیکھتی ہیں ہمارے ملک میں جو مسئلے مسائل ہیں؟ ہم سارے مسئلے مسائل کی باتیں کریں تو ہم کل تک بیٹھے رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ وارث، اور آج ہمارے ساتھ پہلے کی طرح بہت ہی خاص مہمان ہیں جو کہ MMA کے اندر گولڈ میڈل جیت کر آئی ہیں اور قوم کی بیٹی ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے 16 کنٹری جس میں MMA کے اندر حصہ لے رہے تھے اور وہاں سے گولڈ میڈل جیتا ہے. یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. ہمارے ساتھ ہیں ایمان فیصل خان، جن کا تعلق کراچی سے ہے، اور کراچی سے یہ لاہور کمپٹیشن کے اندر حصہ لینے کے لیے آئیں. MMA کے اندر انہوں نے حصہ لیا اور گولڈ میڈل پاکستان کے نام کیا. یہ بہت اعزاز کی بات ہے. تو پہلے تو ہم ایمان کو مبارکباد دیں گے. ایمان، آپ کو بہت بہت مبارک. تھینک یو ویری مچ. کیسا لگ رہا ہے آپ کو گولڈ میڈل جیت کر؟ یہ بڑی اچیومنٹ ہے، آپ کیا فیل کر رہی ہیں؟ Obviously, like I'm feeling very proud. یہ پچھلے 2 سال سے میں 3-4 IMF کمپٹیشنز میں حصہ لیا ہے، اور دوسری بار میں نے میڈل جیتا ہے. پہلی بار مجھے برونز میڈل حاصل ہوا ہے، اس دفعہ الحمدللہ گولڈ جیتا ہے میں نے. اینڈ اٹس آل بیکاز آف دا ہارڈ ورک. پچھلے 2 سال میں جو اٹس آل بیکاز آف دا ہارڈ ورک دیٹ مائی کوچ اینڈ آئی پٹ ان ٹو ون دس گولڈ میڈل. اچھا، پہلا جو میڈل آپ نے کس جگہ جیتا تھا؟ یہ پچھلے آئی تھنک سال کی ایشین چیمپئن شپ میں جو تاجکستان میں ہوسٹ ہوا تھا، وہاں جیتا تھا میں نے. برونز میڈل جیتا تھا. ایشیا میں آپ پہلے بھی برونز میڈل جیت چکی ہیں؟ جی، یہی ایشین چیمپئن شپ تھی مگر پچھلے سال کی. پچھلے سال کی کہاں پہ ہوئی تھی؟ تاجکستان میں. تاجکستان میں. تو آگے آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ کیا آپ کا ٹارگٹ کیا ہے، گول کیا ہے آپ کا زندگی کا، کہ کیا آپ کرنا چاہتی ہیں؟ آئی مین لائک موسٹ پاکستانی ایتھلیٹس میں چاہتی ہوں کہ میں پاکستان کا نام روشن کروں انٹرنیشنل اسٹیج پہ. الحمدللہ میری بہت فائٹس ہوئی ہیں پاکستان میں پاکستانی کھلاڑیوں کے خلاف. اینڈ آئی تھنک اب مجھے زیادہ انٹرنیشنل کمپٹیشنز چاہیے، مجھے ٹفر کمپٹیشنز چاہیے تاکہ میں پاکستان کا نام اور بھی روشن کروں انشاءاللہ. اسٹارٹ میں مشکلات تو بہت آئی ہوں گی، ظاہر ہے کہ میل فیمیل میں یہ فرق ہمارے پاکستان میں ہے، اور ایک مذہبی مسئلہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ فیملیز میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوتی تھی اس طرح کہ روک ٹوک؟ انیشلی جب میں نے 2018 میں شروع کیا تھا تو میں نے ہابی کی طرح شروع کیا تھا، اور پھر 2021 میں نے لائک فائٹنگ شروع کی تھی، کمپٹیشن شروع کی تھی. تو اس وقت میرے ماں باپ انہوں نے کہا تھا کہ آپ بس ہابی رکھیں، آپ بس ویسے ہی شوق میں کریں. مگر میں بھی تھوڑی ڈھیٹ ہوں، تو میں نے کہا نہیں، مجھے یہ کرنا ہے، آئی ول ڈو اٹ. سو میں نے بس لائک I just put in hard work، اور پھر ماما ابا نے دیکھا کہ میں کمپٹیشنز جیت رہی ہوں، میں اپنا نام بنا رہی ہوں اس اسپورٹ میں، تو پھر انہوں نے سپورٹ کرنا شروع کیا تھا. تو جب آپ نے اسٹارٹ لیا تو کہاں سے اسٹارٹ لیا؟ جب میں کالج میں تھی میں آرٹس پڑھ رہی تھی، مگر مجھے تھوڑا بہت لائک دیکھنے باکسنگ کا MMA دیکھنے کا شوق تھا. تو میں نے سیلف ڈیفینس سے شروع کیا تھا. کراو ماگا ایک نام ہے مارشل آرٹ اسٹائل کا، تو وہاں سے شروع کی تھی میں نے. پھر 2018 میں جب میں پاکستان آئی تھی لنڈن سے، میں نے کوچ رضوان کے ساتھ K7 کے ساتھ کک باکسنگ شروع کی تھی. اس وقت مجھے مطلب I fell in love with the sport, I fell in love with the game. بس دیکھنے سے زیادہ کھیلنے کا مزہ آیا تھا.
سو وہاں سے بس آج تک اٹس جسٹ بین ون اپورڈ سلوپ. MMA کے لیے کون کون سے اسٹائل میں آپ نے؟ او اچھا بہت لائک MMA از این امبریلا ٹرم. ان میں سے میں نے باکسنگ کی ہے, کک باکسنگ کی ہے, موائے تھائی کی ہے, جو جٹسو کی ہے, ریسلنگ کی ہے, تھوڑی سی جوڈو بھی جوڈو کے مووز بھی ایڈ کیے ہیں. یہ سب کچھ سیکھنا پڑتا ہے بیکاز MMA از اے مکس مارشل آرٹ اسٹائل. تو آپ کو ہر اسٹائل میں تھوڑا سا پروفیشنٹ ہونا ہے. آپ ایک چیز میں اسپیشلائز کر سکتے ہیں, جیسے میں نے کک باکسنگ میں شروع کی تھی مگر میں وہاں سے میں نے کشتی بھی سیکھا, جوجتسو بھی سیکھا, اور وہ اسٹائل تھوڑا سا مکس ہو کر اپنا اسٹائل بن گیا. اچھا, یہ آپ کا خاص اپنا اسٹائل بن گیا. ابھی پاکستان میں تو اتنا زیادہ ٹرینڈ نہیں ہے, تو آپ کیا کریں گی؟ پاکستان کے اندر آگے ٹریننگ کریں گی آپ یا باہر جا کے ٹریننگ کریں گی؟ کیا کریں گی آپ؟ آئی تھنک پچھلے 3 سے 5 سال میں لائک بہت پروگریس آیا ہے MMA میں. 5 سال سے پہلے کوئی خواتین نہیں تھی اس اسپورٹ میں. کمپٹیشنز بھی بہت لائک کم تھی. اب الحمدللہ کمپٹیشنز بھی بڑھ رہے ہیں, کھلاڑیوں بھی بڑھ رہے ہیں. جیسے نیشنل فائٹنگ ٹورنامنٹ جو ہر سال ہوتی ہے, وہ ایمیچور ایتھلیٹس کو ایک پلیٹ فارم دیتی ہے. اسپانسرشپ ان کو مطلب پرائز منی بھی دیتے ہیں تاکہ وہ موٹیویٹ ہوئیں, وہ واپس آئیں, اپنا ٹریننگ بھی فنڈ کریں خود ہی. تو پچھلے 5 سال میں بہت ترقی ہوئی ہے اسپورٹ میں, اینڈ آئی تھنک کہ اگلے 5 سال میں زیادہ ترقی انشاءاللہ ہوئے گی. مگر اگر ہمیں انٹرنیشنل کھلاڑیوں کے لیول پر آنا ہے تو ہمیں انٹرنیشنل اسٹائلز, انٹرنیشنل ٹریننگ میتھڈز اڈاپٹ کرنا چاہیے. تو اگر ہم ایک انٹرنیشنل ٹرینر کو پاکستان بلائیں, یا اگر فنڈز ہوئیں, اگر اسپانسرشپ ہم حاصل کر سکیں تاکہ ہم باہر جا کر ٹریننگ کر سکیں, تو ہمیں واپس آ کر ایک دوسرے کو سکھانا چاہیے. کیونکہ پاکستان لائک میری ترقی پاکستان کی ترقی ہوتی ہے. جب آپ نے پہلا میڈل جیتا ایشین چیمپئن شپ کے اندر, تو وہاں سے کوئی آپ کو کیش انعام ملا؟ زیادہ تر یہ ایمیچور ٹورنامنٹس میں وہ کیش پرائزز نہیں ہوتی ہیں. الحمدللہ پاکستان میں تو ایمیچور پرو کیش پرائزز ہوتی ہیں, مگر انٹرنیشنل ٹورنامنٹس میں نہیں ہوتی. تو میں نے برانز میڈل جیتا, مگر کوئی کیش پرائز نہیں تھا اس کے ساتھ. اچھا, اس کے جب آپ جیت کر آئیے یہاں پہ آپ کی وہ فیڈریشن ہے یہاں پہ؟ ایک پاکستان MMA فیڈریشن ہے جو ہمیں رجسٹر کرواتی ہے یہ انٹرنیشنل ٹورنامنٹس کے لیے, وہ بھیجتی بھی ہے ہمیں. بٹ پاکستان MMA فیڈریشن. تو وہ کچھ آپ کے ساتھ تعاون کرتی ہے اس حوالے سے کہ آپ باہر جا رہے ہیں تو کوئی ٹکٹ یا باقی جو ایکسپینسو ہوتے ہیں اس میں کچھ؟ جی, یہ 1-2 جو IMMAF ٹورنامنٹس ہوئی ہیں انہوں نے 1 دفعہ 2 دفعہ اسپانسر تو کیا ہے. اس دفعہ بھی جو ایشین چیمپئن شپ جو ابھی کل ختم ہوئی تھی, پاک MMA فیڈریشن نے مجھے اسپانسر بھی کیا تھا. انہوں نے تمام پاکستانی ایتھلیٹس کو بھی اسپانسر کیا تھا. تو آئی ایم ویری تھینکفل فار دیم فار دس میٹر.